اس بات کو سمجھیے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ نصیحت بھی ہے میری، گزارش بھی ہے آپ کہ اپنے گھر سے آغاز کریں۔ میرا سوال ہے آپ سے، گھر میں اگر آپ کے صفائی ہوگی، گھر نیٹ اینڈ کلین ہوگا، گھر میں خوشبو ہو، گھر میں آپ کے ایک باغیچہ ہو، ایک گارڈن ہو، ہریالی ہو، تو گھر میں کون آئے گا؟ تتلیاں آئیں گی اور پرندے آئیں گے، چڑیا آئے گی، بلبل آئے گی، چہکار ہوگی۔ لیکن گھر میں اگر غلاظت ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، کچرے کا ڈھیر ہو، تو گھر میں کون آئے گا؟ مکھیاں آئیں گی، مچھر آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، حشرات الارض آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اسی طرح سمجھیے، بالکل اسی طرح سمجھیے، اگر آپ کے گھر میں محبت ہے، امن ہے، اور قرآن کی خوشبو ہے، گھر میں درود کی خوشبو ہے، گھر میں ذکر اللہ ہے اور ذکر رسول ہے، تو پتہ ہے گھر میں کون آئے گا؟ اللہ کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں لڑائی ہے، گھر میں فساد ہے، گھر میں آپ کے نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، گھر میں کون آئے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ شیاطین آئیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں حضرت گھر میں کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ ارے گڑبڑ ہم خود پیدا کرتے ہیں بھائی۔ اگر ہم گھر کا ماحول اچھا کر دیں گے تو برکت ہی برکت ہے۔ صبح فجر میں سارے گھر والے سوئے پڑے ہیں، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ اذکار ہے۔ بزرگوں کو دیکھیں، پیچھے جائیں تو وہ صبح صبح سارے گھر والے اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد کبھی قرآن کی آواز اس گھر سے آ رہی ہے، کبھی یہاں سے آ رہی ہے، سب بیٹھتے تھے۔ آج ہم 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں۔ چلو ابھی تو خیر رمضان المبارک کے لوگ فجر میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں۔ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اچھا موقع ہے کہ یہاں سے آغاز کر دیں۔ صبح اٹھتے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ جائیں، ایک رکوع پڑھ لیں، دعا کریں، اپنے گھر کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ برکت آنا شروع ہو جائے گی گھر میں۔